السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 20 محرم 1442 ہجری، 9 ستمبر 2020 عیسوی، 24 گتے بھادو 2077 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ الله أكبر الله أكبر۔ بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں۔ ابراہیم سجاد تیمی کا کلام، محمد اختر ریاضی کی آواز، بول ہے: یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، شمع محبتاں کو بجھایا نہ کیجیے۔ یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، شمع محبتاں کو بجھایا نہ کیجیے، بجھایا نہ کیجیے، چہرے پہ داغ ہے گر تو پھر مان جائیے، چہرے پہ داغ ہے گر تو پھر مان جائیے، الزام آئینے پہ لگایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، لگایا نہ کیجیے، دسنا ہے ان کی فطرت، دسیں گے کبھی ضرور،
سانپوں کو دودھ اتنا پلایا نہ کیجیے، سانپوں کو دودھ اتنا پلایا نہ کیجیے، پلایا نہ کیجیے۔ سیرت بھلی ہے جن کی ہے بے شک بھلے وہی، سیرت بھلی ہے جن کی ہے بے شک بھلے وہی، صورت پہ ہر کسی کی یوں جایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، لگایا نہ کیجیے۔ وہ شب کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات، دو شب کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات، دولت پہ ناز اتنا دکھایا نہ کیجیے، دولت پہ ناز اتنا دکھایا نہ کیجیے۔ حاصل ہو کر نہ موتی تو کیجیے شناوری، حاصل ہو کر نہ موتی تو کیجیے شناوری، ساحل پہ بیٹھ کے آس لگایا نہ کیجیے، یوں آگ نفرتوں کی لگایا نہ کیجیے، لگایا نہ کیجیے۔ سجاد پوچھئے مت میرے دل کا حال راز، سجاد پوچھئے مت میرے دل کا حال راز، سجاد پوچھئے مت میرے دل کا حال زار، زخموں کی ٹھیس ویسے بڑھایا نہ کیجیے، بڑھایا نہ کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدیٰ السلفیہ بیلہا سرہا نیپال میں تدریسی خدمات پر مامور ہیں۔ ان کا موضوع ہے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجیے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. سلسلۃ الصحیحہ الالبانی رحمہ اللہ. محترم سامعین و سامعات، برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیسے کریں. اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت متعین کر دی ہے اور اس کی جگہ بھی تعین کر رکھی ہے، اور موت ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور شرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہے. موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رولانے والی، بستیوں کو اجارنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں پرہیزگاروں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی چیز ہے. اسلامی بھائیوں بہنوں، موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے. جب بھی حکم الہی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے. موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے. اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے.
اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے وادیوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ہم ہر روز ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ آئیے اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس زمین پر جو کچھ بھی رکھی ہوئی ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اسلامی بھائی و بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور یہاں سے ہم کو جانا ہے، اس لیے موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہیے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنے ان رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو کل تک دنیا میں اس کے ساتھ تھے اور آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں کئی فوت شدگان کو دفن کر چکا ہو، اپنے کانوں سے کئی لوگ کے اچانک موت کے واقعات سن چکا ہو، اور پھر بھی اپنی موت سے غافل ہو۔ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزما سکے کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، کون عمل کرنے کے اعتبار سے اچھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی رب کی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، موت سے کشت کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، ہوئے نامور بے نساء کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے جو وقت ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے
اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اور جو وقت مقرر ہے موت کا جام ہمیں پینا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں بند نہ ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا یوں اعلان ہوتا ہے، جب ان کی مقررہ میعاد، مقررہ وقت آ جاتی ہے تو وہ ایک گھڑی بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ان آیات سے معلوم ہوا جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے اور اس سے موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، تو موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں، تو ہم موت سے غافل کیوں ہیں؟ ہر شخص کو مرنا یقینی ہے، چنانچہ بعد بچپن میں، بعد لڑکپن میں، بعد جوانی میں، بعد بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ جب ہم سب کو اس دار فانی سے جانا ہی ہے تو پھر ضروری ہے کہ جانے سے قبل وہاں کے لیے تیاری کر لیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خدا، ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو، موت سے ہم غافل نہ ہو۔ ہم ایسے عوامل زیر بحث لائے جن کی بدولت ہم اپنی موت کی تیاری کر سکے، تاکہ یہ وبا، یہ بیماری کے دن جن میں روزانہ ہزاروں لوگ اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے ہمارا وقت بھی لکھا ہو تو کم از کم اس کے پاس جانے کی ہماری تیاری بھرپور ہو۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، تو آئیے اس کی تیاری کے لیے اعمال کو تلاش کرتے ہیں۔ تذکرہ موت کیا ہے؟ دنیا میں ہم مسافر بن کر رہیں، دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس میں مسافر کی طرح رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو، تم اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو یا راستہ چلنے والا ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ رواه البخاری۔ جب تم صبح کر لو، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت شمار کرو، اور ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے نیک اعمال کے در پہ لگ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحد منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ رواه البخاری۔ دنیا پیٹ پھیر کر چل جانے والی اور آخرت یقیناً پیش آنے والی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، مگر تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بن جانا، کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں، لیکن کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ اس لیے لوگوں میں عقل مند شخص وہی ہے جو موت کو ہمہ وقت یاد کر کے اس کی تیاری کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آدمی آیا اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنتم خلقا، جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ پھر عرض کیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس، جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہی عقل مند ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارے یہاں شاید اس بندے کو عقل مند سمجھا جاتا ہے جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، جس نے زیادہ پراپرٹی جمع کر رکھی ہو، جس نے مرنے سے پہلے ہی اپنی ساری اولاد کے لیے اچھے روزگار مہیا کر دیے ہو۔ لیکن حقیقت میں تو وہی بندہ عقل مند ہے جو عارضی زندگی پر حقیقی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے ہر وقت اسے یاد بھی رکھتا ہے اور اس کی تیاری بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ موت آزمائش سے بہتر ہے۔ بسا اوقات ہم دنیا میں رہتے ہوئے سخت مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں، آزمائش ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوتی ہے، زندگی تنگ ہو کر رہ جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی ہم موت سے سخت نفرت کر رہے ہوتے ہیں، موت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندو، یہ موت دنیا میں آنے والے تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے کہیں بہتر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، ایک موت کو، جبکہ موت اس کے لیے آزمائش سے بہتر ہے، اور کم مال و دولت کو، جبکہ کم مال و دولت، تھوڑا مال و دولت کا حساب بھی کم ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کی اسناد جید ہے۔ لوگوں، ہمارے اوپر آج موت آ پہنچی ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے اور فرماتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ سنن ترمذی حسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا ہے، پہلا سور پھونکا جا چکا ہے، دوسرا سور اس کے تابع ہوگا۔ موت اپنی ہولناکیوں کو سمیٹ کر آ پہنچی ہے، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس قدر موت کو یاد کرنے کا حکم دیتے تھے، کہ آپ اکثر رات کو اٹھ کر لوگوں کو موت یاد کرنے کا حکم دیتے رہتے، اور بسا اوقات تو رات بقیع اور گلگت قبرستان میں جا کر موت کو یاد کرتے۔ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، ایک لمحہ بھی یاد موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو۔ اکثرهم ذکرا حادم اللذات یعنی الموت، کیونکہ جو شخص بھی اسے تنگ حالی میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے اور اسے خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ غفلت کی نیند میں سویا ہوا انسان بیدار ہو جائے۔ موت کے کڑوے گھونٹ کو پینے کا وقت آنے سے پہلے، سانس اور حرکات قلب بند ہو جانے سے پہلے، اور قبر کا سفر شروع ہونے سے پہلے غافل اپنی غفلت سے خبردار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، کہہ دیجئے وہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو، جس سے تم منہ پھیرتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
مجھے 3 باتوں نے ہنسایا اور 3 باتوں نے رونے پر مجبور کر دیا۔ جن 3 باتوں نے مجھے ہنسایا ہے وہ ہے دنیا کو طلب کرنے والا انسان جبکہ وہ خود موت کو مطلوب ہے، موت کے منہ میں اسے جانا ہے، اور ایک غافل انسان جبکہ اللہ تعالی اور فرشتے اس سے غافل نہیں ہیں، اور ایسا انسان جو منہ بھر کر ہنستا ہے، ٹھٹھائی لے کر ہنستا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس طرح اللہ رب العالمین کو راضی کیا ہے یا ناراض۔ اور جن 3 باتوں نے مجھے رونے پر مجبور کیا وہ ہے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی جدائی، اور موت کی سختیوں کے وقت قریب المرء انسان کا شدید خوف، اور اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جب ہر پوشیدہ چیز ظاہر ہو جائے گی اور انسان کو پتہ نہ ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ اللہ کے بندو، موت اور موت کے بعد آنے والے تمام کے تمام مراحل کٹھن اور انتہائی خوفناک ہے۔ اس لیے سچا مومن جب بھی موت اور قبر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ آخرت کا سفر جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ جی ہاں، ایک تنگ و تاریک کوٹھری کہ جہاں کوئی دوست کام آئے گا نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ اس کے بعد کے مراحل پرخطر اور بہت زیادہ سنگین ہیں، تو ہم لوگ کیوں غافل ہیں؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ موت کو یاد کر کے ہم خواب غفلت سے کیوں بیدار نہیں ہو پاتے؟ محترم سامعین و سامعات، قیامت قریب ہے، اعمال تھوڑے ہیں، اس لیے موت کی تیاری کیجئے، نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیجئے۔ دنیاوی جاہ و حشمت، مال و اولاد، ناز و نخرے اٹھانے والی ماں اور بیوی، عیش و عشرت کے سامان، خوبصورت و عالیشان محلات، دوست و احباب، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مگر کامیاب بندہ وہ ہے جس نے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لی۔ موت کی تیاری اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ سابقہ پچھلے گناہ جو زندگی کے مراحل میں ہوئے ہیں، ہماری زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں کی توبہ نہ کر لی جائے، کیونکہ بغیر توبہ کے موت واقع ہو گئی تو انسان ظالموں میں شمار ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص توبہ نہ کرے سو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ موت کا وقت متعین ہے مگر ہمارے علم میں نہیں۔ آج آ جائے یا کل، ہمیں ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ جب بھی اللہ سے ملاقات ہو تو ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو کل کے بھروسے رہے لیکن انہیں اگلا دن نصیب نہ ہو سکا۔ کتنے ایسے تھے جو بوڑھے ہو کر تائب ہونا چاہتے تھے، توبہ کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں بڑھاپا نصیب نہ ہو سکا۔ تو آئیے ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ موت کو یاد رکھنے کے بہت سے طریقے ہیں، بھلے وہ قبرستان کی زیارت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ زیارت قبور انسان کو دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کر دیتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، زاد راہ تیار رکھیے۔ بندہ مسلم دنیا میں مسافر کی طرح ہے، جس کی اصل منزل آخرت ہے، تو حقیقی منزل کی طرف جانے کے لیے
ہمیں وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں زاد راہ سامان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دنیا کی عارضی اور غیر حقیقی زندگی کے لیے ہم کتنا زاد راہ اکٹھا کرتے ہیں، کتنا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں۔ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے سامان ہوتے ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی حقیقی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بھائیو، آخرت کے لیے زاد راہ نیک اعمال ہے۔ انسان جب دین میں نیک عمل کرتا رہتا ہے تو انہی نیک اعمال پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور ویسے بھی بندہ جیسی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں روز قیامت اٹھایا جائے گا، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، رواه مسلم۔ ہر آدمی قیامت کے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جن حالت پر مرا تھا، یعنی کفر یا ایمان پر، تو اعتبار خاتمہ ہے، اور آخری وقت میں اس کی نیت کیا تھی اس اعتبار سے کل قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا۔ انسان جب تک زندہ ہو نیک اعمال کرتا رہتا ہے، یا نیک اعمال کی توفیق باقی رہتی ہے، مگر مرنے کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے ایسے اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم۔ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے سارے اعمال دنیا کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عمل کے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ جو انہوں نے دنیا میں کر رکھی ہے، اور ایک ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، یا نیک اولاد جو ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیز دنیا میں اس کے لیے باقی رہ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ذخیرہ اندوزی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان بسا اوقات کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی پر بہتان لگا دیتا ہے، اب بسا اوقات کسی کا خون تک بہا دیتا ہے۔ تو دنیا ہی میں ایسے لوگوں کو ان کے حقوق دینا، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لینا ہی بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیگر عبادات تو بہت زیادہ کیے ہوں، مگر حقوق العباد میں غفلت کی بدولت ہماری ساری نیکیاں انہی کی نظر ہو جائے۔ اس لیے مرنے سے پہلے حق تلفیوں کا ازالہ بھی کیجیے، ان کے حقوق بھی ادا کیجیے، اور ان سے معافی بھی مانگیے، تاکہ مرنے کے بعد ہماری نیکیاں ہمارے کام آ سکے۔ اور مرنے سے پہلے وصیت تیار رکھیے۔ موت چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں، اس لیے موت سے پہلے اگر آپ اپنے عزیزوں کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہوں تو وصیت لکھ کر رکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید کی کہ وصیت لکھے بغیر ایک رات بھی نہیں گزارنی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وصیت کرنا چاہتا ہو تو وہ 2 راتیں بھی ایسی گزاریں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔
اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دین پر ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت آنی ہے اور ہم قیامت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وبا نے نہ جانے کتنے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ دنیا حیران و پریشان ہے، جو حقیقت ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان، امتحان کی جگہ ہے، جس میں رہتے ہوئے انسان کے لیے ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ لا رہا ہوتا ہے، اور قریب قیامت تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ مومن ہو جائے گا۔ ایسے میں ہمیں ہر وقت اللہ سے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے دین پر ثابت قدمی کی جو دعائیں ثابت ہے اس کو پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بننے دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہوں۔ آئیے حضرت انسان تو ہر لمحہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، موت سے غافل ہو کر اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ ہماری زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، عمر رفتہ کو دیکھتے رہیں، یہ نہ سوچے کہ ابھی بچپن گزرا ہے، جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑھاپا آنا ہے، نہ جانے کب موت اپنی لپیٹ میں لے لیں اور ہم خواب غفلت میں پڑے رہ جائیں۔ اس لیے نافرمانیوں گناہوں سے جلد سچی توبہ کر کے صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس موت کو یاد دلا رہا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا تو وہ حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ یہ چند باتیں تھیں جو انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر انسان صحیح معنوں میں یہ تصور کر لے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت ایک حقیقی ہے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، قبر کی تاریکیوں میں ہمیں سونا ہے، اس کے بعد کے مراحل ہمیں گزارنی ہے، تو ہمہ وقت وہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ اس لیے موت سے غافل نہ ہوں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور نیک اعمال اللہ اکبر